خطاب پیش فرما رہے تھے فرزند مولانا منظور احمد مینگل مفتی تقی الدین صاحب۔ اس کے بعد میں مختصر وقت کے لیے مفتی یاسر رفیق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مفتی یاسر رفیق صاحب۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اس ادارے کے بانی و محتمم برادر مکرم حضرت مولانا حسن زیب ہمدرد صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس باوقار تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد آج کی اس عظیم الشان تقریب میں جو حفاظ کرام جن کے سروں پر دستار فضیلت سج چکی ہے، جو آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، وہ کسی مصرعے میں کہا جاتا ہے کہ دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے، تو میری اور آپ کی نظروں کے سامنے جن خوش قسمت طلبہ کرام نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، میں ان کو اور ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج آپ کے بچوں نے وہ ایوارڈ جیتا ہے جس ایوارڈ کو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ایوارڈ قرار دیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، انتہائی مشہور حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہے تو مشہور، لیکن اگر ہم اس کے معنی میں مفہوم میں غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی اس سرزمین پر جتنے بھی ایوارڈ ہیں، جتنے بھی مناصب اور عہدے ہیں، ان سب سے بڑا بہترین منصب اس شخص کا ہے، اس معصوم بچے کا ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس استاد کا ایوارڈ پوری دنیا کے تمام ایوارڈوں سے بڑھ کر ہے جو استاد معصوم بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے۔ وقت چونکہ کم ہے تو انہی الفاظ پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو اس قدر بارونق محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، جامعہ فیض العلوم کو، دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے، اور مولانا حسن زیب ہمدرد صاحب کی تمام کاوشوں کو اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کو ان کا دست و بازو بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔